بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام بھائیوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ آج دو چار چیزیں ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے گوشت گزار کی جائیں۔ شروعات میں کروں گا کہ کل جو ایک ڈونر کانفرنس جنیوا میں ہوئی، جس میں پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب اور خصوصی طور پر جس پوری کوششوں میں فارن آفس اور ہمارے فارن منسٹر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، جن کی وجہ سے اس سارے ایونٹ میں کو ایک پذیرائی ملی، اور جس طرح پوری دنیا سے ڈونر کنٹریز اور جو انٹرنیشنل بینکس ہیں بھرپور طریقے سے جو ایک ہسٹوریکل ایک سیلاب تھا جس نے پورے ملک میں تباہی پھیلائی، خصوصی طور پر سندھ میں، اس پہ جو بھی ہم نے پلانز کیے تھے اس میں الحمدللہ کامیابی ملی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے جو ڈیمانڈز تھیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کو بھی سندھ حکومت نے فلڈ سچویشن کے دوران ہی انگیج کر لیا تھا، اور ڈائریکٹلی سندھ حکومت کی انگیجمنٹ سے یہ فائدہ ہوا کہ اس وقت بھی ورلڈ بینک نے ان تمام چیزوں کو نہایت ہی سنجیدگی سے لیا، اور جو میجر ہمارے پروجیکٹس تھے جسے ورلڈ بینک کی طرف سے ہی $2 ارب سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد جو بھی ری ہیبلیٹیشن کا کام ہوگا اس میں خرچ کیے جائیں گے۔ اس کی بھی ڈیٹیل اور چارٹ میرے پاس موجود ہے کہ کس کس مد میں ہے، اریگیشن کی مد میں ہے، روڈ انفراسٹرکچر کی مد میں ہے، ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ کی مد میں ہے، اسٹرینتھن آف سوشل پروٹیکشن ڈلیوری سسٹم ان سندھ اس کے لیے ہیں، سندھ پوسٹ فلڈ 2022 ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن پروجیکٹ کی مد میں ہے جو ہم لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں، لائیولیہڈ کے لیے ریسکیو 1122 کی ری ہیبلیٹیشن جو کہ تمام شہروں میں شروع کی جائے تاکہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے، فلڈ ایمرجنسی روڈ ری ہیبلیٹیشن پروجیکٹ وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہے، اس میں بھی جو سندھ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی، تو الحمدللہ جو سندھ حکومت کی کوششیں تھیں کہ ان سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے، اس میں ایک خاطر خواہ کامیابی ملی ہے، اور اس سے ہی ہم ان تمام سیلاب متاثرین کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں گے۔ تو ہم شکر گزار ہیں خصوصی طور پر ہمارے فارن منسٹر صاحب کا، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور پھر ڈیفینیٹلی جو لیڈ کر رہے تھے ڈیلیگیشن کو پرائم منسٹر آف پاکستان اور تمام ادر منسٹریز جو اس میں شامل تھی۔ دوسری ایک اور میں چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں، پھر میں آتا ہوں مین ٹاپک پہ۔ آج سے الحمدللہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے حیدرآباد میں قاسم آباد اور جامشورو کے کوٹری سٹی میں اپنا آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو کہ پہلے کراچی میں، پھر لاڑکانہ، پھر سکھر، پھر حیدرآباد، اور اب حیدرآباد کے بعد اب کوٹلی میں بھی سٹی میں کام شروع کر رہا ہے، تو یہ ساری سندھ حکومت کی کوششیں ہیں کہ تمام سندھ کے اضلاع کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان شہروں کو صاف کیا جائے، اور یہ جو بھی آج پروجیکٹ جس کا شروعات ہوئی ہے قاسم آباد میں اور کوٹلی میں، یہ بھی ٹرکش کمپنی ہے، ان کے ساتھ جو پہلے معاہدہ ہوا تھا، جنہوں نے پہلے حیدرآباد، لطیف آباد وغیرہ دوسرے علاقوں کو کیا تھا، جس میں ایک اور مزید یہ سندھ کے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، جو مین ٹاپک ہے وہ ہے آٹے کا بحران۔ آٹے کا بحران پورے پاکستان میں جو ہے اس وقت ہے، انفلیشن کے بعد ریٹس کافی ہائی گئے ہیں، اوپر گئے ہیں، اور اسی سر اس پوزیشن میں سندھ حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں واحد صوبہ سندھ ہے جو غریب اور مستحقین کو، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، 65 روپے فی کلو آٹا جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے، اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر 460 جو بڑی ٹرکس ہیں وہ سندھ بھر میں مختلف، کراچی میں 760 ٹرکس جو ہیں وہ روزانہ کراچی میں آٹا فراہم کر رہی ہیں۔ سندھ بھر کی 6 لاکھ
جو ہے آٹے کی تھیلیاں جو ہے 10 کلو والی وہ روزانہ سندھ بھر میں 65 روپے فی کلو کے حساب سے لوگوں کو دی جا رہی ہیں. اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بھی سوال آئے گا کہ جی آٹا پھر مہنگا کیوں ہے؟ جب سندھ حکومت ڈیفینیٹلی ٹارگیٹ کر رہی ہے ان علاقوں کو جو سلمپ ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, جو واقعی مستحقین ہیں, کیونکہ اس میں اربوں روپے کی سبسڈی جو ہے وہ سندھ حکومت دے رہی ہے. اس مد میں یہ کہ سندھ حکومت کسانوں سے وہ گندم خرید رہی ہے, پھر اس کو سبسڈائز پرائس میں عوام کو دے رہی ہے, اور جو بھی سبسڈی کی جو بھی برڈن ہے وہ سندھ حکومت کو اٹھانا پڑ رہا ہے. اور وہ عوام کے لیے عوامی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ سستے میں سستا آٹا دیا جائے. اس کے بعد ڈیفینیٹلی اوپن مارکیٹ میں جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. تو اس کے بعد جو منسٹر فوڈ جو ہے مکیش کمار چاولہ صاحب, ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے سختی سے ہدایت تھی کہ آپ یہ کوششیں کریں کہ اوپن مارکیٹ میں جو آٹا مہنگا بک رہا ہے اس کو کس طرح سستا کیا جائے. تو اس مد میں منسٹر فوڈ مکیش چاولہ صاحب کی ذاتی کوششوں کے بعد جو آٹا پہلے صرف ان ملز کو جاتا تھا جہاں سے ہم لوگ سبسڈائز آٹے کو دے کر ہم عوام تک یہ 65 روپے فی کلو پہنچا رہے تھے, اب اسی آٹے کو انہوں نے عام دوسری فیکٹریز اور ان کی کوٹاز کو بڑھا دیا ہے, جو کہ آپ جنرل مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں. جو آپ کو اس وقت کراچی میں شاید 160 روپے کہیں پہ آ رہی ہے فگر کے 160 روپے فی کلو مل رہا ہے آٹا, تو ان کو دیا ہے. اچھا, اسی طریقے سے ان کی کوٹا انہوں نے بڑھائی. پنجاب میں بھی پنجاب گورنمنٹ نے کوٹا بڑھائی, تو پنجاب گورنمنٹ میں جب کوٹا بڑھائی تو اس کا ریٹ 160 روپے سے 120 روپے پہ آ گیا پنجاب میں آٹا. تو سندھ حکومت کی جانب سے منسٹر صاحب کی کوششوں سے انہوں نے تمام فیکٹریز کو وہ کوٹا بڑھا دیے, اور اب جو مل اونرز ہیں ان کو کوٹا بڑھا دیا. اس کے بعد یہ مل اونر صاحبان میرے ساتھ موجود ہیں, ان کے ایسوسیشن کے یہ کو ہیڈ کرتے ہیں. اب اس کوشش کے بعد اب جو آٹا ہے وہ 160 روپے میں نہیں 95 روپے پر کے جی پہ لوگوں کو دیا جائے گا. لیکن وہ 95 روپے کے جی پہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو مستحق لوگ ہیں, جو افورڈنگ لوگ ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو بڑے بڑے اسٹور سے شاپنگ کرتے ہیں, وہ لوگ اب اس سندھ حکومت کے اقدامات کے بعد جو ان کی کوٹا بڑھائی گئی ہے 95 روپے فی کلو میں آٹا خرید سکیں گے, جو کہ 160 سے کم ہو کے 95 پہ آئے گا. لیکن وہ غریب و مستحق لوگ جو بھی ہیں وہ آج بھی 65 روپے فی کلو میں آٹا پرچیز کر سکیں گے. تو میں گزارش کروں گا کہ مکیش چاولہ صاحب کو کہ وہ تھوڑا خود اپنے طرف سے اس کو بریف بھی کر دیں جو انہوں نے کوششیں لی ہیں اس بار, تاکہ وہ پروکیور کر کے اپنے پاس رکھے. کل کو اگر مارکیٹ میں شارٹیج ہو یا یہاں سے گندم کی جو اسمگلنگ ہوتی ہے, کیونکہ گندم کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے, مختلف ملکوں میں بھی گندم جاتی ہے اسمگل ہو کے, یا پھر کراس بارڈر بھی کہیں پہ سے شکایت آتی ہے, تو لیکن حکومت کے پاس اتنا ذخیرہ ہو کہ اس کی عوام, اس صوبے کی عوام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. اور یہی حکومت کی دانش مندی تھی. چیف منسٹر سندھ اور فوڈ منسٹر صاحب نے وافر مقدار میں گورنمنٹ کے لیے وہ گندم پروکیور کی, اور میں وہ پھر کہہ رہا ہوں کہ مہنگی گندم پروکیور کر کے آپ پروسیس کے بعد آپ سستی بیچ رہے ہو مارکیٹ میں. جو فلاحی حکومتیں ہوتی ہیں, فلاحی ریاستیں ہوتی ہیں, ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ سارا بوجھ مہنگائی کا حکومت نے اپنے کندھوں پہ لیا, لیکن عوام کو 65 روپے فی کلو آٹا آج بھی مل رہا ہے. اگر وہ گندم پروکیور نہ کی جاتی تو یہ بحران مزید خطرناک ہو سکتا تھا, جس کو حکومت نے بوقت اس کو کنٹرول کیا. عوام سے بھی یہ اپیل ہوگی, جس طرح منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ گندم کی وافر مقدار موجود ہے, آپ کسی پینک میں نہ آئیں, اس کو اسٹور کرنے کی کوشش نہ کریں یا کوئی کس طرح کی چیزیں نہ کریں. اور جہاں جہاں پہ بھی جن لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے اس کے خلاف منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے تمام کمشنرز کو اور ڈپٹی کمشنر صاحبان کو کہا ہے کہ ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. وہ ساری گندم جو ہے جو غلط طریقے سے لوگوں کے گوڈاؤنز میں پڑی ہوئی ہے, جو کہ ذخیرہ اندوز لوگوں کے پاس, اس کو ضبط کیا جائے اور وہ حکومت کی تحویل میں آئے گی. آپ کی ساری بات کو بالکل ہم تسلیم بھی کرتے ہیں, مان لیا, شکریہ. لیکن جو بارڈر سے آپ کی گندم کھسک کے جا رہی ہے, ابھی رپورٹ یہ آئی ہے کہ لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ کے پی کے سے افغانستان منتقل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے,
پھر لانیے یہاں سے گندم پنجاب جاتی ہے، پنجاب سے کے پی کے سے پھر افغانستان. آپ کے تمام تر کوششوں کو وہ لوگ جو کہ اسمگلر ہیں وہ تو ناکام بنانے کی، جیسے ہی آپ کے پاس آٹا آئے گا یا گندم آئے گی پھر وہی لوگ جو ہے بارڈر سے کر کے وہاں بھیج دیں گے، تو آپ کے فائدہ تو کچھ. دیکھیں میں بتاؤں کہ بائی لا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں گندم کی آمد و رفت پہ کوئی پابندی نہیں ہے بائی لا. نہیں سمجھے، پوری بات سمجھ لیں. قانون میں وہ گورنمنٹس جو ہے ہمیشہ اپنی سچویشنز کو دیکھ کر، اپنی گندم کی اپنی پروڈکشن کو دیکھ کر گورنمنٹس جو ہے وہ نقل و حرکت پہ پابندیاں لگاتی ہیں. لیکن قانونی طور پہ ویسے آپ کوئی بھی کاشت، یا آپ کاٹن کراپ کرو، آپ مینگوز کرو، آپ ویٹ کرو، آپ شوگر کرو، وہ آپ کسی پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی آپ اس کو خرید و فروخت کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کی کراپ ٹو کراپ گورنمنٹ ڈیسیژ لیتی ہے کہ ان پہ پابندی لگائی جائے، تو یہ میں آپ کو ایک قانونی چیز سمجھا دی. جی حمید صاحب سستے آتے کا اعلان تو کیا گیا ہے، یقیناً یہ کچھ شاید چیز اگر یہ اس پر عمل ہوتا ہے تو ایک تو یہ جو آٹا ہے سستا، اس کی جو ہر جگہ فراہمی کو کس طرح یقینی بنائے گی، کیونکہ دکانوں پر صورتحال مختلف ہوتی ہے. ہر بندہ لائن میں نہیں لگ سکتا، ہر بندہ گاڑی کا انتظام نہیں کر سکتا، اور کئی لوگوں کو تو یہ علم بھی نہیں ہے کہ آپ کے ڈسپلے کہاں پر ہے. تو ایک تو اس کو عام آدمی تک رسائی کے لیے دکانوں تک اس قیمت کو یقینی بنانا. دوسرا، آپ کے ہر اضلاع میں جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہے. مہنگائی میں تو کوئی کام نہیں کرتی. آٹے کی فراہمی کو کیسے یقینی بنائے گی؟ کوئی ہیلپ لائن سینٹر وغیرہ یا کوئی کال سینٹر، کوئی اس طرح کی کوئی چیز بنائیں گے تاکہ اگر کسی کو ضرورت پڑے تو آپ سے. میں کیا جواب دے دوں آپ کو؟ اس سے ریلیٹڈ آپ نے دو پرائز اناؤنس کی، ایک 95 ایک 65. یہ بھی آپ بتاتے چلیں کہ اس 65 اور 95 کے آٹے کی کوالٹی کیا ہوگی یا سیم کوالٹی ہوگی، اور یہ جو ڈفرنس آف پرائز ہے اس کو کس طرح کور کریں گے؟ دیکھیں جی، میں پھر واضح کر لوں. ایک گندم حکومت خریدتی ہے اور وہ کچھ ملز کو دیتی ہے، کچھ چکیوں کو بھی دیتی ہے، اور وہاں سے وہ آٹا جو ہے وہ کیا آتا ہے. ملز کا بھی فرق ہے، مل کی مشینری کا بھی فرق ہے. کچھ لوگ نارمل آٹا کھاتے ہیں، کچھ لوگ فائن آٹا کھاتے ہیں. مطلب ہر بندے کی شروع سے ایک ہیبٹ ہے، ہر بندے کی شروع سے ایک ہیبٹ ہے، اس حساب سے لوگ آٹا کھاتے ہیں. تو جو گورنمنٹ کی جو آٹا ہے وہ 65 روپے فی کلو ملے گا جیسا بتایا. اور جو لوگ فائن آٹا وغیرہ کھاتے ہیں یا اپنی مرضی کے لوگ اس کو شامل کرواتے ہیں، تو جو بڑے اسٹور پہ جو اس وقت 160 روپے آٹا چل رہا ہے اس کو 95 روپیز پہ شور کیا گیا. لیکن جیسا منسٹر صاحب نے کہا، یہ نہیں کہ اب اس پریس کانفرنس کے بعد آپ دکانوں پہ چلے جائیں بولے جی یہ آٹا 195 روپے نہیں مل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ مل اونر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو مل کی ایسوسیشن والے لوگ آپ کو سامنے بیٹھے، انہوں نے کہا ایٹ لیسٹ گیو اس 2 days، 2 دن دیں تاکہ اس کو پراپر طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جائے. جہاں تک یہ سوال آیا کہ جی حمید صاحب کا کہ کہاں کہاں پہ اویلیبل ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہم تمام لیڈنگ نیوز پیپرز میں 1100 اسٹالز کا اشتہار چلا چکے ہیں along with the addresses and locations and the phone numbers. Let's suppose اگر آپ کسی ایک علاقے میں رہتے ہیں تو آپ اس لسٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہ اپنی لوکیشن کا نمبر ڈال دیں، آپ وہاں جائیں، آپ کو وہاں پہ 65 روپے فی کلو آٹا ملے گا. تو جتنا میکینزم گورنمنٹ آف سندھ نے بنایا ہے، اور جس طرح مل ایسوسیشن والے خود آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں، دیکھیں ہم نے آپ کی بات صحیح ہے دونوں صاحب، ایشو یہ کہ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی یہ تھی اور ہے کہ جو سرکاری آٹا ہے اس کو سختی سے عمل درآمد کیا جائے. جو پرائیویٹ جہاں پہ ہولڈرز نے ریٹس بڑھائے تھے وہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری پہ آتی ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ پرائس کنٹرولنگ جو ہمارے یونٹس ہیں انہوں نے بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. لیکن اچانک جو پورے ملک میں ایک ریٹس جو ہائی ہو گئے تو ڈیفینیٹلی جو کاروبار کرنے والے لوگ انہوں نے اس کا فائدہ لینے کی کوشش کی. تبھی حکومت نے یکدم اس پہ ایکشن لیتے ہوئے اس کو کنٹرول کیا. میں ابھی بھی بول رہا ہوں کہ نہ صرف سرکاری آٹا سب سے سستا ہے، بے سستا ہمارے پاس ہوگا، لیکن جو پرائیویٹ آٹا ہے جو اس وقت 120 روپے میں اگر پنجاب بیچ رہا ہے تو وہی آٹا آپ کو اس سے بہتر کوالٹی کا آٹا، اسی لیول کا آٹا آپ کو سندھ بھر میں وہ 95 روپیز پر کے جی ملے گا. تو یو شوڈ اپریشیٹ دا ایفرٹس آف سندھ گورنمنٹ. اور کیونکہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حکومتیں ہوتی اس لیے، لوگ ووٹ لیتے اس لیے کہ آپ عوام کو ریلیف کیا دے سکتے ہیں، کس طرح کے کا اصول آپ کو ہر ایک طریقے کا ریلیف عوام تک پہنچانا ہے. لیکن یہ ہماری ریسپانسبلٹی میں شامل ہے
یہ ہم جو آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ہم لوگ یہ نہیں کریں گے ہم نے کوئی بہت بڑا کوئی تیر کمان عمل چلا لیا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری ریسپانسبلٹی تھی کہ ہم پورے پاکستان میں سستا آٹا کس طرح پرووائڈ کر سکیں، کیونکہ یہ بیسک نیسیسٹیز میں شامل ہے. بائیلاج کے طور پر آپ نے کہا کہ دوسرے صوبوں میں یا کہیں پہ آپ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب بارش کے حوالے سے صورت خراب تھی اور پنجاب سے آپ نے وہ یہی گندم منگائی تھی اور وہاں پر تھی آپ کے حملے کے خلاف، تو وہ کس قانون کے تحت ہوا تھا؟ اور دوسرا چودھری صاحب آپ نے کہا کہ اچھا ایک سوال ہو گیا، قاضی صاحب ہو گیا. اب بات سنیں، اب میں اس کا جواب دے دوں. آپ نے صحیح بات کہی کہ جب سندھ میں سیلاب آئے تو پی ڈی ایم اے نے جو راشن بیگز پرووائڈ کر رہے تھے سندھ میں جتنے بھی بڑے اسٹورز تھے، بڑے لوگ سپلائرز ہیں، ان کو آرڈر دیے تھے. لیکن ہماری ڈیمانڈ اتنی تھی کہ ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو، پنجاب میں بھی جو وہاں پہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے آرڈر دیے اس راشن بیگز کے. جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے صدرن پنجاب میں ہمارے ٹرکس روکے، ایف آئی آریں کاٹی، وہ غیر قانونی کام تھا، غیر اخلاقی کام تھا. وہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت تھی پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے کہ انہوں نے ہمارے وہاں پہ راشن کے ٹرکس جو ہے وہ سیز کیے، ایف آئی آریں کاٹی، مطلب، اور اس کو کوئی بھی پی ٹی آئی میں کوئی ایسا نہیں شخص تھا جو اس کو ڈینائی کر سکے کہ جو راشن آپ ایک سیلاب زدگان کو دے رہے ہیں، اس کے راشن بیگ، اس کے ہم نے پیسے دے رہے، مفت میں ہم نے نہیں منگوائی تھی چیزیں، گورنمنٹ نے پیمنٹ کی تھی کیونکہ ہم نے کہا جہاں سے بھی ہمیں وینڈرز ملے زیادہ سے زیادہ ہمیں سپلائی ملے اس میں. وہ انہوں نے غیر اخلاقی غیر قانونی کام کیا تھا، ہم وہ غیر اخلاقی غیر قانونی کام نہیں کریں گے. میں پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ صورتحال کو دیکھ کر حکومتیں کبھی کبھی ضلعوں کے اندر 144 لگاتی ہیں کہ ضلع سے باہر کوئی چیز نہ جائے، کبھی کبھی صوبوں کے اندر لگاتی ہیں. اور جو جہاں تک آٹے کی اسمگلنگ کی بات ہے، جو پہلے بھی ایک دوست نے سوال کیا، اسمگلنگ نہیں ہونی چاہیے. اور کیونکہ جب آپ کے اپنے ملک میں ایک چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو آپ وہی چیز اسمگل کر کے باہر بھیج دیتے ہیں اور پھر وہ شارٹیج جو ہے وہ آپ کے اپنے ملک کے شہریوں کو آنی پڑتی ہے. جو امدادی اگ आहे उहो 10,000 रुपया फी बोरी रखी आहे. उनजो मक़सदु आहे त 100 रुपया किलो कणिक तव्हांखे जॾहिं नओं फसल लहंदो तव्हां वठंदो, ओपन मार्केट में 110 रुपया हूंदो किलो कणिक जो, अटे जो न अटो 130 रुपया हूंदो त उहो तव्हां 65 रुपया 80 रुपया किलो माण्हू میں بغیر مائک کے سنو سکتا ہوں. سوال مکیش چاولا صاحب کھا ہے तव्हां इहो ॿुधाइण पसंदि कंदो त जॾहिं हिते सरकारी गोदामनि में वॾे तइदाद में कणिक हूंदी आहे, उनजे बावजूदि तव्हां छो था कणिक ॿाहिरां घुरायो ऐं हमेशह कणिक ख़राब थी वेंदी आहे, इहे रिपोर्ट्स ईंदियूं आहिनि. त इन जो तव्हां जेको ॿाहिरां पिया घुरायो कणिक इन जो बेनिफिशियरी केरु आहे؟ اچھا جی، اب آپ کو یہ بتاؤں، ایک گندم جو بھی جب گورنمنٹ باہر سے امپورٹ کرتی ہے وہ کیوں کرتی ہے؟ جب آپ کے پاس شارٹیج ہو یا آپ کے پاس اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی تعداد پوری نہ ہو. آپ نے ایک سوال کیا میرے بھائی نے کہ آپ نے اس بار سپورٹ پرائز بڑھا دی ہے. بالکل، پہلے 2100 تھی، اب ہم نے 4000 روپے کر دی ہے. اور وہ کیوں کی وہ بتا دوں آپ کو. کافی لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، انفیکٹ ایک منٹ بھائی، کافی لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا اور کافی حکومتوں نے ہم پر اعتراض کیا. حکومتوں نے ہم پر اعتراض کیا کہ جی 2100 سے بڑھا کر 4000 کیوں کر دی ہے. اس کی 2-4 وجوہات تھی. آپ کو اپنے کاشتکار کو سپورٹ بھی کرنی ہے، آپ کو اپنے کاشتکار کو انکریج بھی کرنا ہے کہ وہ گندم کی فصل لگائے. کہ نارملی گندم کی فصل جو ہے وہ اتنی کاسٹلی فصل نہیں ہے، اتنی لیکوریٹو فصل نہیں ہے. لوگ پھر کاٹن یا دوسری فصلوں میں جاتے ہیں جہاں پہ زیادہ آمدنی ہو، اور ہر انسان کا وہ ایک اس کا اپنی مرضی ہے کہ وہ کاروبار کس قسم کا کاروبار کرے، آپ کسی پہ باؤنڈ نہیں کر سکتے ہو. تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے پالیسیز بنانا، اور پالیسیز اس طرح بنتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب تک پرویز مشرف کا دور تھا تب تک گندم جو ہے آپ لوگ باہر سے ہمیشہ پاکستان بڑی تعداد میں امپورٹ کرتا تھا. جب محترم آصف علی زرداری صاحب حکومت میں آئے تو وہی گندم جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. وہ کیا تھی؟ وہ لیڈرشپ کی پالیسیز تھی. اب میں آپ بتاؤں گا ہم نے یہ 4000 روپے کیوں بڑھائی. اس وقت جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں گندم، وہ کسی کو پتا ہے کیا ریٹ ہے؟ 9000 روپے ٹن میں آپ امپورٹ کر رہے ہو. 9000 روپے ٹن میں آپ گندم اس وقت باہر سے امپورٹ کر رہے ہو. تو وہ پیسہ اپنا زر مبادلہ آپ الگ سے ہم ضائع کر رہے ہیں کہ اپنے ڈالرز باہر بھیج کے 9000 روپے آپ گندم منگوا رہے ہیں باہر. اس سے بہتر نہیں آپ اپنے ملک کے کسان کو 4000 روپے دے کر وہ گندم لو. تو سینسیبل ڈیسیجن کیا ہے
सेंसिबल डिसीजन यही है कि आपने 4,000 रुपए पे करके अपने किसान की सपोर्ट की, उसके माली हालात बेहतर किए और आपने अपने ज़र मुबादला भी बचाया। और जो बाहर से, आपको एक और चीज बताऊं, जो बाहर से गंदम आती है वो इतनी ईटेबल नहीं होती है, उसको लोग मिक्स करके खाते हैं, मिक्स करके चक्कियां चलाती हैं। ये सारे फ्लावर मिल्स वाले हैं, ये भी आपको इस चीज की गवाही देंगे। तो आपकी अपनी बेहतर क्वालिटी की गंदम आप अपने लोगों को सपोर्ट करके करें, यही वाइज डिसीजन है। जिन हुकूमतों ने शुरू में एतराज किया था, अब वो सब हुकूमतें इस चीज पर मजबूर हो गए कि सिंध हुकूमत ने एक अच्छा और तामीराती डिसीजन लिया है। मजीद साहब, मेरा सवाल ये तो है कि इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे कि जो 95 रुपए का जो आटा है वो 65 रुपए में लोग लेके और अपने गोदामों में भरे जाके, इसको किस तरह से डिफाइन किया। इसके अलावा जमात इस्लामी और इमरान खान ने कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया, अभी भी वो आप पे इल्जाम लगा रहा है कि ये चोरी का आटा कर रहा है बुरहान की। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पीपुल्स पार्टी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक सूबे में हुकूमत है, सूबा सिंध में। इमरान खान की 2.5 सूबों में हुकूमत है। उसके बावजूद सस्ते में सस्ता आटा हम फराहम कर रहे हैं, रोजाना नई स्कीम्स हम लेके आ रहे हैं, रोजाना तरक्याती काम सिंध हुकूमत कर रही है। जो मुश्किल कुदरती आफतें आ रही हैं उसको भी सिंध हुकूमत फेस कर रही है। जहां पे पीटीआई की हुकूमत है वहां पे इस वक्त हालत क्या है? आप खैबर पख्तूनख्वा में क्या रेट चल रहा है आटे का? 160 रुपया, 160 रुपए किलो। इस्लामाबाद में 150 रुपये, इस्लामाबाद में 150, खैबर पख्तूनख्वा में 160, हमारे 130 से ऊपर नहीं गया। और हम जो है अब वो 95 रुपए में आटा दे रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, इससे पता चलता है कि हुकूमत और पार्टी की कारकर्दगी क्या है। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है जो पूरे पाकिस्तान से क्लेम कर चैलेंज के साथ कहते हैं कि सस्ते में सस्ती चीजें हम फराहम कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी है। जहां तक जमात इस्लामी आपने बात की, जमात इस्लामी के 2 दफा मेयर रहे हैं कराची में। आप इतने सारे जर्नलिस्ट बैठे हो, मुझे किसी एक मेगा प्रोजेक्ट का नाम बता दो जो जमात इस्लामी ने शुरू किया हो। हाँ, बस वो आपकी बात सही है संजय साधवानी साहब, कि रोडों को जितना कमर्शलाइज, अच्छा सॉरी, अच्छा जो भी कमर्शलाइजेशन की, शहर का बेड़ा गर्क किया। ये आप नस्ला टावर की अगर फाइल खोलें तो नस्ला टावर की फाइल में मेडल देंगे वो जमात इस्लामी को देंगे आप। इसी तरीके से सिर्फ पार्कों को कमर्शलाइज करना, सड़कों को कमर्शलाइज करना, रेजिडेंशियल को कमर्शलाइज करना, जो आपका ड्रेनेज पे प्रेशर पड़ा, जो आपके वाटर सप्लाई पे प्रेशर पड़ा, ये सारी चीजें जो हैं ये जमात इस्लामी की मेहरबानी है। 2 टेन्योर में एक प्रोजेक्ट नहीं गिना सकते पूरे कराची में। वो आके बैठ के हम पे तनकीद करते, वो सिर्फ सियासत करने के लिए जमात इस्लामी और पीटीआई। आइए, कल तो एक मैंने वीडियो भी आज देखी है कि पीटीआई के रहनुमा चले गए किसी जगह पे, तो उन्होंने कहा जी 3.5 साल में तो आप नजर नहीं आए, क्योंकि ये लोग जो लोग काउंसलर नहीं बन सकते थे, जिनकी सियासी हैसियत काउंसलर बनने की नहीं थी, उनको धांधली के जरिए 2018 में रात को सो रहे थे, सुबह को पता चला जी आप एमएलए बन गए, आप एमपी बन गए। जो धांधली की मशीन चल रही थी, आरटीएस बैठाने की मशीन चल रही थी, और वो लोग जो है वो अब हुक्मरानी की कोशिश कर रहे हैं। तो कतन ये चीज कराची के लोग जानते हैं। ये लोग मशहूर हैं कि गोस्ट, आपने गोस्ट मुलाजमिन सुना ना, ये गोस्ट पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं। इनमें से कोई एक शख्स भी पीटीआई का अपने हल्के में नहीं गया है इन पिछले 4.5 साल, 3.5, कोई एक स्कीम नहीं थी। इमरान खान एक रात कराची में नहीं सोए, पूरे सिंध में नहीं सोए, जब 3.5 साल हुकूमत में थे। कोई एक स्कीम नहीं बता सकते जो सिंध के लिए दी हुई हो। तो मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी या पीटीआई का नाम लेना ही जो है इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को डाइवर्ट करने के बराबर है। पीटीआई कह रही है कि डोनर कॉन्फ्रेंस जो हुई वो नाकाम हुई, उसमें कोई बड़ी शख्सियत शरीक नहीं थी, एक बात। दूसरी बात ये कि पंजाब के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट ही नहीं लिया, वहां पर कोई हुकूमत की एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा न हो आपकी सारी गंदम कहीं पंजाब पहुंच जाए। देखिए जी, ये फिर एक गैर आईनी और गैर कानूनी काम है। अगर गवर्नर जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और वो आइन के दायरे में रहकर आईनी एक ऑप्शन के जरिए अपने वजीर आला को कहता है कि आपने एतमाद का वोट लेना है, तो ये उस पर लाजिम है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये हमारे आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है। और अगर वो उसको बाईपास करे तो ये उसको कहते हैं बेवकूफी, नाअहली, गैर आईनी
عمران خان نے یہی غیر آئینی کام کیا جب اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو سائفر کا جھوٹا بہانہ بنا کر اسمبلی توڑ دی. یہ اس نے پہلے آئین چکنی کی. دوسری دفعہ یہ پنجاب میں وہی آئین چکنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ اس کو ابھی تک غیر آئینی کام کرنے کی سزا نہیں ملی. اگر غیر آئینی کام کرنے کی سزا ملتی، آئین توڑنے کی سزا ملتی، آئین کو روندنے کی سزا ملتی، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی سزا ملتی تو پاکستان میں اور کوئی شخص اس طرح کی ہمت جرت نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ جن جن لوگوں کو وہ ایک لاڈلوں کا لقب ملا ہوا ہے اور وہ آئین اور قانون سے بالاتر سمجھا جاتا ہے، انٹچبل لوگ وہ سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنی من مانی کرتے ہیں اور آئین اور قانون کو وہ اپنی جیب میں ڈال کر گھومتے ہیں. ہاں زیادہ ڈونر سوری ایک آخری رہ گیا، آخری بات رہے گی جو آپ نے. او بھائی ایک منٹ سکون یار، اچھا سکون ایک منٹ بھائی، ان کا ایک سوال رہ گیا سوری. جو کہتے ہیں کہ ڈونر کانفرنس ناکام رہی، میں کہتا ہوں اس میں بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے کہ جو پہلے سے پروپیگنڈا کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی ایم ایف کے پاس پاکستان جا رہا تھا تو وزرائے خزانہ جو پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے کس طرح کے پروپیگنڈا چلائے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی کس نہ ملے. وہ پاکستان دشمنی کا اس سے بڑا اور سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتا. اور یہ میں یہ کسی کو سیاسی مخالف کی حیثیت نہیں کہہ رہا کہ کوئی پاکستان دشمن ہے، خدا نہ خاصتا. اگر آپ کے ملک جس کی اکانومی اس وقت کسی پریشر میں ہے، آپ کوششیں کریں کہ جی اس ملک کو مزید پیسے نہ ملے تو اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ملک خدا نہ خاصا بینک کرپٹ ہو. یہ گھناؤنی سازش پی ٹی آئی نے اس ملک کے لیے یہ بھی کی. اب آپ ڈونر کانفرنس کی بات کریں، ڈونر کانفرنس جس میں $10 بلین سے اوپر پاکستان کو ان حالات میں جو پاکستان کے لیے پروپیگنڈا چل رہے ہیں وہ مدد ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس کو کہتا ہے کہ یہ ناکام ہوئی ہے تو اس سے بڑا احمق اور بے وقوف اس دنیا میں نہیں ہے. یہ آپ کا بہت ہی پاکستان بلدیاتی الیکشن ملتوی کرانے کے لیے مختلف شخصیات اور عدالت کا رجوع کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کرانے کے لیے انہیں آپ کے پاس آنا چاہیے یا کسی اور کا دروازہ کھٹکھانا چاہیے؟ دیکھیں جی، قانون میں ہر پارٹی کو سنجے صاحب یہ ہے گنجائش کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ کہیں پہ بھی رابطہ کر سکتی ہے. کوئی الیکشن کمیشن میں رابطہ کر سکتی ہے، کوئی عدالت میں جا سکتی ہے. سر ایم کیو نے وہ رابطے کیے ہیں، عدالت سے بھی رجوع کیا ہے، الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ کیا ہے، وہ ان کا آئینی حق ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ توہین عدالت کا، آج پھر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے وارنٹ نکلے، لیکن میں پھر وہ کہہ رہا ہوں وہ شخص ابو دا لا ہے. قانون جو اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو گرفتار نہیں کر سکتا. تو یہ دوغلا معیار بھی جو ہے نا معاشرے میں وہ خطرناک ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.